عرب کے جد امجد عمر بن عامر نے یمن کو کیوں چھوڑا، اور وہ کون سی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے عمر بن عامر اور اہل جفنا یمن کو چھوڑ کر پورے عرب کے اندر پھیل گئے؟ جانیے اس ویڈیو کے اندر۔ عمر بن عامر عربوں کا جد امجد ہے کہ جس کی اولاد سے تمام عرب پھیلے۔ عمر بن عامر کے یمن سے نکلنے کا سبب یہ تھا کہ اس نے ایک چوہے کو دیکھا کہ مآرب کی اس بند میں سوراخ کر رہا ہے۔ مآرب یہ ایک قسم کا بند تھا کہ جو انہوں نے یمن کے علاقے میں ایک پانی کو روکنے کے لیے بنایا۔ وہ ایک ڈیم کی صورت تھی کہ یہ بند اس ڈیم کے آگے باندھا گیا جس سے وہ اپنی تمام زمینوں کو سارا سال سیراب کرتے، اس کے اندر پانی جمع کرتے اور اس کو اپنی ضرورت کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ عمر بن عامر ایک مرتبہ وہاں نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک چوہا مآرب کے اس بند میں سوراخ کر رہا ہے جس میں ان کے لیے پانی جمع رہا کرتا تھا، اور اسی سے وہ پانی لے کر اپنی تمام تر زمینوں کو سیراب کرتے تھے اور اپنے لیے کھیتی اور کا بندوبست کیا کرتے تھے۔ جب اس نے اس چوہے کی اس حرکت کو دیکھا کہ وہ سیل آرم کے اس بند کے اندر سوراخ کر رہا ہے، اس لیے عزم کر لیا کہ یمن کو چھوڑ کر کہیں دوسری طرف نکل جائے گا۔ اس کی قوم اس کے اس ارادے کو جان گئی اور اس کو روکنا چاہا۔ اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کو حکم دیا کہ جب وہ اس پر سختی کرے اور اس کو تمانچہ مارے تو وہ بھی اس پر حملہ کرے اور اسے تمانچہ مارے۔ اس کے بیٹے نے ویسا ہی کیا جیسا کہ اس کے باپ عمر نے اس کو حکم دیا تھا کہ میں ایسے شہر میں ہرگز نہ رہوں گا جس میں تیرے سب سے چھوٹے لڑکے نے میرے چہرے پر تمانچہ مارا اور اپنا تمام سامان بیچنے کے لیے بازار میں لا ڈالا۔ پھر کیا تھا کہ یمن کے سربراہ اور دوسرے بڑے لوگوں نے جب عمر کے اس غصے کو دیکھا تو وہ سمجھے کہ عمر کا یہ غصہ ان کے لیے غنیمت بن گیا ہے۔ لوگوں نے اس لیے اس کا سارا سامان خرید لیا اور وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر وہاں سے چل دیا۔ اس وقت بنی اسد نے کہا کہ ہم عمر بن عامر کے چلے جانے کے بعد یہاں نہ رہیں گے، چنانچہ انہوں نے بھی اپنا سامان بیچ ڈالا اور اس کے ساتھ نکل گئے، یہاں تک کہ یہ لوگ ادھر ادھر پھر آتے سکونتی مکانات ڈھونڈتے رہے، لیکن انہیں کوئی سکونتی مکانات نہ ملے۔ آق نے ان لوگوں سے جنگ کی۔ آق ایک قبیلہ تھا، انہوں نے ان سے جنگ کی۔ جنگ میں کبھی ان کو فتح ہوتی تو کبھی ان کو اسی بارے میں عباس بن مرداس نے وہ شعر کہا کہ جس کو ہم نے اس سے پہلے لکھ دیا ہے۔ پھر یہ لوگ وہاں سے بھی نکل کر مختلف بستیوں میں منتشر ہو گئے۔ آل جفنا ابن عمر بن عامر شام میں جا بسے اور اوس و خزرج جسرب میں، خزاع مر اور ازدا صراط میں اور ازراز دعمان امان میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بند پر سیلاب یعنی طغیانی بھیجی اور اس طغیانی سے یہ بند ٹوٹ گیا۔ اسی واقعے کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی۔ لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم۔ بے شبہ قوم سبا کے لیے خود ان کی بستیوں میں ایک نشانی تھی کہ دائیں اور بائیں دونوں جانب دو باغ ہیں، اپنے پروردگار کی دی ہوئی نعمتوں میں سے کھاؤ اور اس کا شکر بجا لاؤ کہ بہترین شہر اس نے تمہیں عطا کر دیے، اور وہ پروردگار خوب ڈھانک لینے والا ہے۔ انہوں نے اعراض کیا تو ہم نے ان پر زوردار سیلاب بھیج دیا۔